وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. جو وقفہ تھا کچھ لمبا ہو گیا. اس وقفے کے دوران بات ہو رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے سگریٹ پہ تو ٹیکس لگایا, سگریٹ کو مہنگا کر دیا, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن پان اور چھالیاں بھی مہنگی کر دی. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, پان اور چھالیاں مہنگی کیا ہے, اچھا کیا ہے؟ دیکھیں صحت کے لیے اچھی ہو یا نو, لیکن یہ بوجھ پھر عام عوام پہ پڑے گا. آپ کا غریب طبقہ جو پان کھاتا ہے اور چھالیاں, ان پہ زیادہ بوجھ پڑے گا. جدھر جدھر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ آپ غریب عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں زیادہ, اور آپ کی جو رچ کلاس ہے اس پہ نہیں آپ بوجھ ڈال رہے. ڈائریکٹ ٹیکس پہ بوجھ ڈلتا ہے رچ کلاس پہ. جی دانیال عزیز صاحب, پان چھالیاں کو مہنگی کر دی. پان چھالیا کا جی اپنا بہت ساری اسمگلنگ ہوتی ہے اس کی, یہ بہت بڑا ایک بلیک مارکیٹ ہے اس کی, اور مختلف جو اس کی مدیں ہیں وہ بالکل انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کم از کم کہ وہ وائٹنگ, اس میں اور بھی بہت ساری اسکیمز ہیں جس میں اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کی کوشش کی گئی ہے, جیسے کہ مثلا 2% اور 4% آف سیلز ٹیکس جو ان رجسٹرڈ فرمز ہیں ان کو پے کرنا پڑے گا جب تک سے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. اگر رجسٹرڈ ہو جائیں تو وہ معاف ہو جائے گا. اور بہت سارے ٹیکسز جو اس میں آئے ہیں, دیکھیں سنجیدگی کا آپ یہ عالم دیکھیں. حامد صاحب آپ نے بھی ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہر گورنمنٹ آ کہتے جی نو ٹیکس بجٹ, نو ٹیکس بجٹ. اس پی ایم ایل این گورنمنٹ نے یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل مشکل حالات ہے, ہم نے لگانا ہے ٹیکس. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, جو ہیں منوان وہ بتا دیں آپ کو اسپیچ میں. میرے خیال میں پہلی مرتبہ پاکستان, میں بھی 3 دفعہ ایم این اے رہا ہوں, پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم اتنی لمبی بجٹ اسپیچ دیں گے جس میں اچھے بچے ڈیٹیلز میں جا کے وہ قوم کے سامنے پیش کریں. یہ بتائیں کہ آپ 3 دفعہ ایم این اے رہے ہیں, تو آپ ایم این اے حضرات کو اور ایم پی حضرات کو بھی ڈیولپمنٹ بجٹ ملتا ہے, ترقیاتی فنڈ کے نام پہ کروڑوں روپے ملتے ہیں. اب بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور آپ بہت بڑے آپ چیمپئن ہیں لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کے, تو جب لوکل باڈیز آ رہی ہیں تو یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ترقیاتی فنڈ رکھنے کی کیا توقع تھی؟ اس کو بھی ختم کر دیتے. انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ جو 2 مختلف قسم کے فنڈز ہیں, ایک جو ڈسکریشنری فنڈ تھا جو کہ مس یوز ہونے کے بہت لائق تھا اور ہوا بھی ہے ماضی میں, اس کی بہت ساری مثالیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے بالکل اس کو چھوڑ دیا, اس کو ختم کر دیا. اور وہ 42 ارب روپے کا تھا پچھلے سال, جو کل ایم این اے کے بجٹ سے قدرے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو میرے خیال میں ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. اور یہ صحیح, آپ کا کیا حال ہے, ایم این اے کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ جو فیڈرل سبجیکٹس ہیں, جو بلدیات کے سبجیکٹس نہیں ہیں, اس کے اوپر اگر مثلا ایک ٹرانسفارمر جل جاتا ہے, آپ کی جو مختلف قسم کی اور سہولیتیں ہیں, پوسٹل ہیں یا دیگر ہیں, وہ سارے فیڈرل سبجیکٹس ہیں. ان کے اوپر ایم پی اے صاحبان یا لوکل گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی. لوگوں کی اشد ضرورت ہے, اس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتا دیں. میجر روڈز ہیں, جو ہائی ویز انہوں نے اناؤنس کیا وہ لوکل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی کا کام قانون سازی ہے, ٹرانسفارمر ٹھیک کرنا اس کا کام نہیں. جی وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیولپمنٹ کی مد میں آپ کسی علاقے کے جو محکمے ہیں, مثلا آپ کے جیپکوز ہیں, جینکوز ہیں, ان کو آپ پیسے نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو آپ کے علاقے میں ایک ڈیمانڈ ہے, اس کو کیسے سروس کریں؟ اچھا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, برا نہ بنائیں, آپ جو ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں, آپ کی تو کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. نہیں, میری کنسٹیچوئنسی تو ہے, میں ایک علاقے کو بلونگ کرتی ہوں. نہیں, لیکن آپ الیکٹرل کنسٹیچوئنسی چلیں, لیکن مجھے بتائیے کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس کو ڈیولپمنٹ بجٹ ملنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے تو منشور میں ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ ختم ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہے کہ آپ لوکل باڈیز کو امپاور کریں ولیج لیول سے, کہ ولیج کو ولیج پروجیکٹ, یہ بھی لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کے نہیں, ہم سمجھتے ہیں لوکل باڈیز کو امپاور کریں. اور یہ جو فریز آپ نے استعمال کیا یہ ہمارے منشور میں ہے کہ لیجسلیٹرز کا کام ہے لیجسلیشن, یہ نہیں کہ ٹھیکیداری کریں. یہ میں بار بار ٹھیکیداری اور ویژن کا, پی ٹی آئی ویژنری پارٹی ہے, این لگتا ہے ٹھیکیداری کی پارٹی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان پرنسپل غلط ہے, کیونکہ یہ ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا, لوکل باڈیز کا کام ہے, پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل ایشوز ہیں یہ ایم این ایز کا نہیں کام کرنا. اچھا ایم این ایز کا میں ایک بات کرنا چاہوں گا, الجھا ہوا دامن چھڑاتے نہیں ہیں جھٹکا دے کے. یہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے سارے ختم کر دیے, اور رفتہ رفتہ آپ دیکھنا ایون جو بجٹری چیزیں ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں, اس میں 2.5% اس سال 5 سال کا پورا پروگرام ہے, جس میں جو میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک ہے اس کے بالکل عین مطابق پاکستان مسلم لیگ اس طرف سمت میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایم این ایز کی بات ہو رہی ہے, تو جو ایم این اے حضرات ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سن کر جب وہ قومی اسمبلی سے باہر نکلے اور ان سے پوچھا گیا کہ اس بجٹ تقریر پہ آپ کا کیا رد عمل ہے, انہوں نے کیا کہا, کچھ مختصر سا احوال سنیے.
बजट पर तो तासुरात ये है कि मुश्किल बजट है, आसान बजट तो नहीं है। वो अहदाफ हासिल करना यकीनन एक चैलेंज होगा और उन अहदाफ को हासिल करने के लिए हुकूमत को अपनी भरपूर तवानाइयाँ सर्व करनी होंगी। खजाने की सूरत हाल है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ जो बजट आया है वक्त की तकाजे के मुताबिक आया है। अब हम सब मिलकर ये सोचें कि जिन जिन को भी इनकम टैक्स के नेट में आना है, वो जब तक इनकम टैक्स के नेट में नहीं आएंगे तो वो खजाने के अंदर किटी में पैसा नहीं जाएगा और आगे मुल्क चल नहीं सकेगा। ये एक अवाम दुश्मन बजट नहीं है, अवाम की बेहतरी के लिए है। आप अगर गौर से देखें तो उसके अंदर यूथ की बड़ी ट्रेनिंग का उसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सिर्फ यूथ को पढ़ा लिखा के छोड़ नहीं देना कि जाओ अपनी नौकरी ढूंढो, उनको ट्रेन भी करना है। और उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में 8% पर, बहुत कम फीसद पर लोन दे के वो अपना कारोबार शुरू करें। नौकरियां इतनी नहीं है हुकूमत के पास। ये मैं महसूस करता हूं कि जो इन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हवाले से कदम उठाए हैं वो बेहतर हैं। बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर मैं समझता हूं कि कुछ रीजन्स को, कुछ एरियाज़ को निगलेक्ट किया गया है और मुमकिन है हम बजट के हवाले से जब बात करेंगे तो कुछ चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी। अवाम दोस्त तो किसी सूरत में भी नहीं है। मैं मुख्तलिफ तबकों की बात करूँगा और मुख्तलिफ सूबों की। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, हालांकि बिजली के बिल बढ़े हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, किरायों में इजाफा हुआ है, इन्फ्लेशन रेट अभी भी ऊंचा है। तो इस लिहाज से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। रिलीफ तो खुद नहीं दिया गया कि उल्टा हम पे बोझ डाला गया कि ये वो इलाके जो दहशतगर्दी की वजह से, टेररिज्म की वजह से जो ख़राब हो गए थे, जिसमें केपी और फाटा है, उसको टैक्स की छूट दी गई थी पिछले चंद सालों से, वो इन्होंने आज ख़त्म कर दी है। बहुत सारी इसमें खामियां भी होंगी, बहुत सारी इसमें खूबियां भी हैं। आइंदा इंशाल्लाह बजट इजलास में जब डिस्कशन शुरू होगी तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी और यकीनन हम ये इरादा रखते हैं कि जो भी खामी होगी हम उनको कबूल करेंगे और उसमें। जी, आप कुछ एमएनए हजरात की आरा सुन रहे थे। डॉक्टर गाजी गुलाब जमाल साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि जो फाटा का इलाका है उसको पहले टैक्स से कुछ छूट थी वो ख़त्म कर दी गई है। सिकंदर लोधी साहब, शेरपाव साहब सही कह रहे थे, गाजी गुलाब जमाल साहब सही कह रहे थे, या तहमीना दौलताना साहब सही फरमा रहे थे? तीनों का अपना अपना मौक़िफ़ है। जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है वो ये थी कि फाटा पे टैक्स लगना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिजली चोरी है वो फाटा में होती है। फाटा से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़ीरो इनकम मिलती है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो टैक्स उन्होंने वहाँ, आपको पता है कि फाटा में, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि जो बिजली चोरी होती है वो कौन करते हैं? वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए नहीं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं। पार्लियामेंट वाले तो वहाँ जा ही नहीं सकते। ये तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिस है ना, वहाँ पे ये सारे कनेक्शन लगे हुए हैं। आम लोगों के पास तो कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही बहुत खराब है। फाटा में जो सबसे पावरफुल आदमी होता है वो पॉलिटिकल एजेंट होता है। हाँ। और वही ऑथोराइज होता है कि उसकी मर्जी। तो पॉलिटिकल एजेंट जो है उसके सामने कोई पर नहीं मार सकता और वो बिजली का बिल रिकवर नहीं करवा सकता। नहीं कर सकता। ये मानने वाली बात ही है। असल में पॉलिटिकल एजेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ही बिजली चोर है। नहीं, वो बिल्कुल भी देखें, अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है ना जी, अगर ये विल का मुजाहरा करे तो इस मुल्क में बड़ी आसानी से बिजली चोरी के ऊपर एक 1974 का एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो पावर थेफ्ट एक्ट है ना, अगर ये उस पर अमल कर लें तो आपके मुल्क में 50% बिजली चोरी। साहब, इस पे आप क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ ये बड़ा गलत किया। देखिए, फाटा में आपने ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, ना रोजगारी किसी को दी है। आईडीपीज के इशू पे बिल्कुल आपने एड्रेस ही नहीं किया इस बजट में। और आप उनसे जो थोड़ी सी फैसिलिटी मिली थी, उधर एक तरह की जंग हो रही है, लोग डिस्प्लेस्ड हैं, ड्रोन हमले उधर हो रहे हैं, ना कोई वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ना कोई इंसान क्या कमा रहे हैं वो, और आप उधर थोड़ा बहुत जो उनको मिला था एग्जेम्पशन वो फिर उन पे मुसीबत डाल रहे हैं। मतलब साथ साथ कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उधर का प्रोग्राम भी आप करें ना। फाटा तो फेडरल एरिया में आता है। एक और भी बड़ा अहम मसला है कि जो वॉर अगेंस्ट टेरर थी उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट उसका वो हमें नजर नहीं आई बजट तकरीर में भी और इकोनॉमिक सर्वे में भी। इस पे मैं बात करूंगा आपसे दानियाल अजीज साहब, बिल्कुल करूंगा। एक वक्फे के बाद दोबारा।
ویلکم بیک. جیسا کہ ہم نے آج اپنی گفتگو میں بار بار یہ سوال اٹھایا کہ 35 کھرب اور 91 ارب روپے کا بجٹ ہے، لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوا، اور شاید اسی لیے سرکاری ملازمین جو ہیں 21 جون سے وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پرسوں تک آپ کچھ اضافہ کر ہی دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ ایک بل پرپوز کیا گیا ہے اور ٹیبل کر دیا گیا نیشنل اسمبلی میں. اس میں اب تقریریں ہوں گی، اس میں مختلف تجاویز آئیں گی، اس میں بہتری ہوگی، اس میں ریکمنڈیشن ہماری طرف سے بھی، مطلب جو ٹریجری بینچز کے MNAs ہیں، سینٹ کی طرف سے بھی ریکمنڈیشنز آئیں گی. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اضافہ ہونا چاہیے؟ وہ تو کیسی انہونی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ ایک میجرڈ پروسیس ہے. ضرور اگر کوئی ٹوکن کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو واقعی آپ نے حل کرنا ہے، جس میں دیر پا اثرات آپ چاہتے ہیں یا صرف ایک انفلیشن انڈیکس چاہتے ہیں، وہ دو مختلف چیزیں ہیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کور فنکشنز آف اسٹیٹ ہیں ان میں ہمیں پورے سیلری سٹرکچر کو اثر نو دیکھنا ہوگا اگر آپ نے واقعی ان سے کام لینا ہے. یہ صرف انفلیشن انڈیکسنگ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ انسینٹوز بہت بڑھ گئے. اور اس وقت حامد صاحب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، ہماری تو خیر بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے. 72 اسکیلز آف پے ہے پاکستان میں، جہاں پر بتائے 22 جاتے ہیں. مثلا موٹر وے پولیس کے لیے علیحدہ ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے علیحدہ ہے، جو پروفیسرز ہیں بینکوں کے لیے علیحدہ ہے، پھر آپ کے کمپیوٹر جو لٹریٹ ہیں ان کے لیے علیحدہ ہے. تو یہ ضرورت ہے. ڈاکٹروں کو بھول گیا، ایون FBR میں نہیں ڈاکٹروں کو بھول گیا بیچاروں کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایون FBR میں انہوں نے جو اچھے امپلائیز ہیں ان کے لیے ڈبل سیلری کا جو ہے کمیشن بیٹھتا ہے، تو ان کو اچھے افسروں کو ڈبل سیلری دے دیتے ہیں. سو بات کو یہ نہیں ہے کہ آپ پیس میل کریں، بات یہ کہ اثر نو اس پورے کو دیکھیں اور پورا ایک پالیسی بنائیں. اچھی بات یہ ہے کہ FBR کا آپ نے ذکر کیا. FBR اور نیب جیسے ادارے بھی سیکرٹ فنڈ لیتے تھے، ان کا سیکرٹ فنڈ بند ہو گیا ہے. لیکن شیریں مزاری صاحبہ، یہ بجٹ میں اور جو اکنامک سروے تھا اس میں کاسٹ آف وار اگینسٹ ٹیرر کا ذکر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں، ہم جو سن رہے ہیں آئی ہوپ یہ نہیں ہے کہ جی امریکن ملے تھے ڈپلومیٹس اور انہوں نے کہا کہ جی یہ حصہ آپ ہٹا دیں اکنامک سروے سے. اگر یہ حال ہے تو پھر یہ ڈرونز پہ خاک بات کریں گے. اس کا امریکیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی وہ نہیں دکھانا چاہتے کہ پاکستان کو نقصان کتنا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں دیکھیں، شہادتیں علاوہ جو آپ کی معیشت پوری تباہ ہوئی ہے یہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کتنا بوجھ آپ پہ پڑا ہے. وہ میں سمجھتی ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں اپروکسیمیٹ فگرز ہی دیتے تھے، کیونکہ آپ پچھلے اکنامک سروے میں تھی. میں اگر آپ میں کر سکوں، اس میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے جو CSF کی فوج، یہ شیریں مزاری صاحبہ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ CSF کی فنڈنگ کے لیے جو پاکستان نے کیلکولیشنز دیے تھے ان میں کچھ آڈیٹڈ تھے، کچھ ان آڈیٹڈ تھے. ان کے اوپر کچھ سوالات آئے تھے تو وہ ورک آؤٹ ہو رہا تھا. یہ ایک تنازع معاملہ ہے جو کافی دیر سے چلا آ رہا ہے. اگر گورنمنٹ کوئی آفیشیل فگر اس طرح کی دے دے، کولیشن سپورٹ فنڈ، جی کولیشن سپورٹ فنڈ، تو اسی لیے میں آپ کو پوری طرح ایگزیکٹلی سیکنڈ کر رہی ہے میری بات کو. تو اگر متنازع تو کون سا فگر ڈالتے ہیں؟ پھر ایک نیا مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیں جی، یہ سافٹ ہونے کی بات نہیں ہے. ابھی کل تک جو ہے نا ان کو بلایا گیا تھا سفیر صاحب کو ڈرون کے معاملے سے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ان کے دباؤ تھلے جو ہے نا بجٹ مینیپولیٹ ہو رہا ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جنوری ایک ایشو ہے. آنا چاہیے تھا یہ کاسٹ، یہ میں کہتی ہوں. پچھلے سال بھی نہیں تھا تو بھئی ایک غلطی آپ پچھلے سال اور بھی چیزیں دیکھیں جی، آپ نے وہ ڈال دی. بجٹ کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، کس ہیڈ کے نیچے آپ ڈالیں گے اس کو مجھے بتا دیں. مطلب ایک شیڈول آف اکاؤنٹس ہوتا ہے پراپر، وہ ہو. تو آپ بتائیں کس مت میں ڈیفنس میں ڈالیں گے؟ بالکل بس ٹھیک ہے. آپ ڈیفنس میں ڈالیں، کہیں تو ڈالیں. کولیشن سپورٹ فنڈ آپ کو پے نہیں ہوا، آپ لکھیں کتنا امریکہ وہ کرتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی آڈٹ آبجیکشن تو امریکہ کی طرف سے آئی ہیں آڈٹ آبجیکشن. لیکن جو آپ کا خرچہ ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے معیشت کو، جو اینٹیسپیٹڈ فنڈز فورن سے ہوتی ہیں وہ بالکل بجٹ میں مینشن کی جاتی ہیں، اور اس میں پورا اس کا ڈیٹیل ذکر بھی ہوتا ہے. یقیناً وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ مس کر دیا گیا اور سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ پوائنٹ از جب اس کی اماؤنٹ ہی نہیں طے ہو رہی تو پھر وہ ایکسپیکٹڈ میں آپ ڈال سکتے ہیں. آپ اس میں نہیں ڈال سکتے کہ ہمارے 2-3 مہینے میں طے ہو جائے گی نا میرا خیال ہے. جی آئی ڈونٹ نو اس میں ایگزیکٹلی پروسیجر کہاں تک پہنچا ہوا ہے، میرا وہ علم سے باہر ہے. بٹ میں کیا، لیکن پچھلے اکنامک سروے میں ذکر تھا، اس میں بھی نہیں تھا، اس میں بھی نہیں تھا. وہ تو بہت سی چیزیں چھپا رہی تھی پچھلی حکومت امریکہ کے ساتھ. نہیں، لیکن پچھلے بجٹ میں یہ تو بتایا گیا تھا کہ نقصان کتنا ہوا، یہ تو بتایا گیا تھا. فگر مینشن تھا. یہ بجٹ میں نہیں بتایا گیا تھا جی، بجٹ میں نہیں یہ بتایا گیا تھا. یہ اس وقت بتایا گیا تھا جب یہ مختلف فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے ساتھ بحث موازنہ ہو رہا تھا، تو ایک فگر انہوں نے پھینک دیا. اور IMF کا جو یہ کہہ رہے تھے RGST آپ اس کو ویٹ میں تبدیل کریں، گورنمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو اس وقت یہ بینڈی اباؤٹ کی گئے تھے فگر ان کو تھمانے کے لیے، ٹھپانے کے لیے. بہرحال کوئی صداقت نہیں تھی. اچھا، بہرحال سکندر لودھی صاحب نے آج یہ کہا کہ جی اس بجٹ کی سمجھ ہمیں 3-4 مہینے کے بعد آئے گی. تو ہم 3-4 مہینے اس پہ غور و خوض کرتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے 503 ارب روپے کا، وہ 60 دن میں ادا ہو جائے گا.
तो उसका भी हमें इंतजार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तानिया लजीज साहब, डॉक्टर शीरी मुजारी साहब, सिकंदर लजीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हुकूमत ने इस बजट में बहुत से ऐलानात किए हैं। अहम तरीन ऐलान जो इस वक्त तक एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, इसहाक डार साहब ने कहा है 60 दिन में 503 अरब रुपए का सर्कुलर डेट अदा कर दिया जाएगा और उसके बाद बिजली का बहरान जो है शायद उसमें कुछ कमी वाक़या हो जाए। 60 दिन के बाद इसहाक डार साहब से हम दोबारा पूछेंगे, बुला के यहाँ पे बिठा के उनसे पूछेंगे कि 503 अरब रुपया उन्होंने अदा कर दिया, और अगर कर दिया तो कैसे किया, ये तो बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।